اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تمام شیعہ اثنا عشری برادران ملت کو ولادت بارہویں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجک کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ان کی ولادت کے سلسلے میں جو شک و شبہات مسلمانوں کے ذہن میں ہیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ سمجھیے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور اسی دین فطرت کے لحاظ سے ہم اصول دین مانتے ہیں۔ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ 5 ہمارے اصول جو ہیں، یہ اگر دیکھیں تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر ذہنی طور سے اس کا وجود موجود وہ نہ اگر مانے اور بات ہے۔ ایک غیر خدا کو ماننے والے ہیں مگر ان کے ذہن میں ایک کوئی خدا ہے، نہ انبیاء کو نہیں مانتے مگر کسی نہ کسی شخصیت کی شخصیت پرستی کرتے ہیں۔ اب رہا عدالت، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ عدالت بھی ایک فطرت کا جز ہے، لیکن ہمارے مسلمان جو ہے تو ایک طبقہ ایسا ہے کہ اللہ کی عدالت کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا جو بھی ظلم بھی کرتا ہے اللہ، اور وہ اس کا نام بھی عدالت ہے۔ یہ ان کا ایک غیر فطری نظریہ ہے۔ وہ صرف بنو عباس اور بنو امیہ کے مظالم کو صحیح ٹھہرانے کے لیے انہوں نے اس عدالت والے جز کو اصول دین میں سے نکال دیا ہے، نہیں مانتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں توحید اور نبوت۔ اب اس کے بعد امامت بھی نہیں مانتے، وہ خلافت مانتے ہیں، اور وہ خلافت راشدہ پہ ہی ان کی ساری بحث ختم ہو جاتی ہے، اور اس کو دوبارہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ امامت، حالانکہ جو چیز کل جس کی ضرورت تھی وہ آج بھی رہی ہوئی، آج جس کی ضرورت ہے وہ آنے والے کل میں رہی، اور امامت ہماری اسی طریقے سے ہے۔ ہم یہ چاروں باتوں کو جو ہے تو فطری طور سے ہے ہم ثابت کریں گے، مگر اب جو ہے تو ہمارے کو، اور قیامت کا بھی جو ایسی ہے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن آنے والا ہے جہاں ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ یہ جو اصول دین کی 4 باتیں تو ایسی ہیں کہ ذہنوں میں سب کے سمجھ میں آ جاتی ہیں اگر سمجھائے اچھی طرح سے۔ رہا یہ کہ ہمارے امام زمانہ کی ولادت، ان کی ایک لمبی عمر، ان کے غائب ہونا، یہ سب چیزوں کے جو تو ہمارے سے ایسے سوال کرتے کہ یہ سب ناممکنات میں سے۔ سب سے پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ کسی کی عمر جو ہے کتنی، جو ہے زندگی کتنی لمبی ہو سکتی ہے۔ اس کا آج تک کوئی سائنس میں بھی جواز نہیں ہے کہ انسان 100 سال جی سکتا ہے، 1000 سال جی سکتا ہے، 500 سال جی سکتا ہے۔ یہ کیونکہ انسان کی موت جو آتی ہے وہ کسی نہ کسی فنکشن کے فیلئر سے، دل بند ہو جانا یا ہو جانا، جو کچھ بھی ہے اس کے، اگر ان سب سے انسان محفوظ رہا تو اس کی موت ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ آج تک کسی سائنسداں نے یا کسی ڈاکٹر نے یا کسی بھی اس نے یہ نہیں بتایا کہ بھئی انسان جو ہے تو اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ 500 سال جئیں گا، 100 سال جئیں گا، 50 سال جئیں گا، تو انسان تو بہت بڑا باغی ہو جاتا۔ وہ تو کبھی بھی موت کا آج تک کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے بھی نہیں بتایا۔ تو لمبی زندگی یا کم سن کی زندگی، اس کے بارے میں کوئی بھی وہ نہیں ہے۔ تو امام کا آج تک کے زندہ رہنا یا اور 1000 سال زندہ رہنا، اس کے لیے کوئی جو ہے تو آپ ایسی بحث نہیں کر سکتے کہ یہ ناممکن ہے۔ ہاں، ایسا ممکن ہے اور رہا یہ کہ بھئی کیا اس سے پہلے کوئی قرآنی جواز نہیں ہے کہ زندہ رہنے والے کا؟ تو سب سے پہلا جواز جو تو ایک سورہ ہے، پورا سورہ کہف، اور سورہ کہف میں کتنے ہزاروں سال پہلے جو ہے تو وہ دقیانوس کے زمانے کے جو ہے تو لوگ، دقیانوسی جو سنتے ہیں اپن دقیانوس،
تو اس دقیانوس کے زمانے کے 7 لوگ جو اندازہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آگے 7 کے آگے نہیں بتایا امکانات، تو خیر 7 لوگ بھی ہیں، تو اور وہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی، یہ سب جو ہے اس زمانے سے آج تک زندہ ہیں۔ وہاں کسی نے سوال نہیں اٹھایا کہ بھئی یہ زندہ کیسے ہیں۔ ہاں، اور خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی کب سے ہیں پتہ نہیں۔ ہاں، وہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی موجود تھے، ان کی موت کا کہیں ذکر نہیں۔ اور 2 لوگ جو تو آسمان چلے گئے، حضرت عیسیٰ، وہ بھی ان کو موت نہیں ہوئی، وہ بھی زندہ ہیں۔ حضرت ادریس بھی زندہ ہیں۔ یہ سب زندہ جو ہے تو قرآن میں موجود ہیں۔ یہ قرآنی جواز بھی ہے، اور سائنس بھی بتاتی ہے کہ زندگی کو کوئی حد ایسی نہیں مقرر کر سکتے کہ اتنے دن کے بعد وہ خود بخود مر جائے گا۔ رہی صحت، اگر ہر چیز سے اللہ محفوظ رکھے تو کوئی بیماری وغیرہ کا وجود ہو نہیں سکتا۔ یہ باتوں کے علاوہ اب رہا یہ کہ وہ اب سامنے کیوں نہیں آتے، اور اصل بات یہ ہے کہ آج تک کے جو بھی ریفارمرس آئے، جو بھی نبی آئے، جو بھی مصلح آئے، انہوں وقت کے اور زمانے کے حد تک وہ رہا، پھر بعد میں زمانہ بدل گیا۔ مگر یہ ہادی ہمارے آخری، یہ جو ہے ایک اویٹڈ سیویئر جسے بولتے ہیں، ہاں، یہ پوری انسانیت کو نجات دلانے والا ہے۔ اور یہ انسانیت کو نجات دلانے والا جب تک کہ انسانیت اس خطرات میں نہیں آ جائے کہ اب اس کے چانس ہی نہیں ہے کسی قسم سے درست ہونے کا، اس وقت اس کا اظہار ہونا ہوا ہے۔ کیونکہ آج یہ کہ یہ سوشلزم بچا لے گا، کیپٹلزم بچا لے گا، اور یہ جو ہے ایک دوسرے کے اس میں جاتے جا رہے ہیں، اور اس سے بچنے کی ایک کمی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دوسرا ہمارا اہل سنت بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ان کی ولادت ہوگی، اور ہم بولتے ہیں کہ وہ اس وقت موجود ہے۔ اس میں دونوں میں فرق یہ ہے، ولادت ہوگی تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، آج تک اہل سنت میں کئی مہدی پیدا ہوئے۔ ہاں، انڈیا میں ہوئے، انڈیا کے باہر ہوئے، اور وہ اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیے، کیونکہ پیدا ہونے کا آپ کے پاس نظریہ ہے۔ اب پیدا ہونے والا کا ایک دوسرا عیب یہ رہے گا کہ وہ پیدا ہوگا اور انہیں اسی زمانے سے واقف رہے گا، اور جو موجود ہے، سمجھے آج تو امام زمانہ ہمارے موجود ہیں زمانے سے، جبکہ ہر قسم کے آئیڈیالوجیز کی حکومتیں آئیں اور ناکام ہوگی۔ کل کو جب وہ آئیں گے تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھئی آپ کو یہ نہیں معلوم کمیونزم سے کامیاب ہو سکتے، سوشلزم سے کامیاب ہو سکتے، کیپٹلزم سے کامیاب، یہ لے کر وہاں جائیں گے، کیونکہ وہ امام زمانہ جو ہے تو ان کی ناکامیوں سے واقف ہوں۔ اور یہ واقف ہونے والا بولے گا یہ میں دیکھ چکا ہوں کہ کیا ہوا، ہاں، کمیونزم کا کیا حال ہوا، کیپٹلزم کا کیا ہوا، اور نیشنلزم کا کیا ہوا، اور یہ ڈیموکریسیوں کا کیا ہوا، یہ سب کا وہ آبزرور رہے گا۔ تو اس لیے ان کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ آنے کے لیے وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس وقت جب تک کہ جو تو لوگوں کے تجربے اور لوگوں کے چانسز رہیں گے کہ فلانی ذریعے سے ہم جو تو نجات پائیں گے، فلانی ذریعے سے وہ سارے ناکام ہو جائیں گے جب آئیں گے، یہ ہوگا۔ اور یہ ایک تو ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے لمبی زندگی کے بارے میں بتا دیا میں، اور یہ کہ بھئی ان کا وجود کسی قسم سے جو ہے تو آپ سائنس سے غلط نہیں ثابت کر سکتے۔ ان کے غائب ہونے کو خود قرآن جو ہے تو جو دوسرے جو مثالیں اس لیے دی جاتی کہ آپ یقین رکھیں کہ کوئی اور ہستی بھی ایسی زندہ رہ سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے خود جو تو بقیت اللہ ہے، ایک خیر ہے جو تم میں باقی ہے، یہ خود جو تو قرآن میں بتایا۔ تو یہ سب چیزوں سے اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب حامد حسین صاحب قبلہ جماعت اسلامی کی سیکریٹری تھے، کل ہند جماعت اسلامی کی، اور وہ ایران گئے تھے انقلاب کے بعد، انہوں نے ایران کے انقلاب کی 2 وجوہات بتائی تھی۔ ایک وجہ کہ لوگوں کا جذبہ شہادت جو کربلا سے انہوں نے حاصل کیا، اور اس لیے وہ لوگ جو تو موت سے ڈرتے نہیں تھے۔ دوسری بات، ایک امام منتظر اور ان کے موجود ہونے کا اور ان کے انقلاب کا جو ہے تو یقین، اور وہ ہم جو ہر جمعے میں دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں کہ انتظار ہے ہم کو ہمارے امام منتظر کا، تو شہادت اور شہادت کے بعد اس کا ثمر جو ہے تو ایک انقلاب جو تو انقلاب مہدی سے ملنے والا ہے۔ یہ 2 باتیں جو ہے تو ایران کے
شہیدوں میں، ایران کی قوم میں ایک جذبہ پیدا کیا. یہ ہمارا نہیں بلکہ جا کے حامد حسن صاحب قبلہ جو اس زمانے میں گئے تھے اور یہاں آ کر جالنا اورنگ آباد میں انہوں نے انقلاب کے جو ثمرات تھے وہ بتائے تھے. تو ہمارے امام کے وجود کو ہم بالکل ہی سائنٹیفک بھی ثابت کر سکتے ہیں، سب کر. اب رہا یہ کہ ان کے وجود سے ہم نزدیک کتنے ہوں گے، یہاں یہ اب ہماری ذمہ داری آ جاتی ہے. ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم امام ہیں موجود اور ہم کس کیفیت. جب مولا کائنات موجود تھے، مولا کائنات موجود تھے تو ان کے پاس قربانی دینے کے واسطے کیسے لوگ جاتے تھے؟ ہاں، عمار یاسر تھے، ہاں، مسم تمار تھے، ایسے شیعہ پیدا کرتے آپ کے چند تھے، مگر سولیوں پہ بھی چڑھے بعد ان کی وفاداری اور ان کی جو ہے تو دیانت داری میں کبھی کمی نہیں آئی. ہم نام کے نہ بنے بلکہ ہم کو امام زمانہ کے حکم کی تعمیل کرنے میں وہ جذبہ پیدا ہو جو عمار یاسر میں تھا، جو مسم تمار میں تھا، جو سلمان فارسی میں تھا، جو ابو ذر غفاری میں تھا. جب ہم جو تو امام کے ظہور میں جو ہے تو ان کے سپاہیوں میں شریک ہو سکتے. آج ہم جو تو ہم یہ روز ہم کو ایک دعا کرنا پڑتی کہ ہم ان کی بیعت میں رہیں، ان کی بیعت میں اٹھے، انہی کے جو ہے تو جیسا ہم بیعت. یہ ہمارے امام زمانہ کا تصور ایک فطری تصور ہے، ایک امید والا تصور ہے، ایک نجات کا تصور ہے. آپ اگر وہ تصور نہیں ہوا تو دیکھو آپ کیا نا امیدیاں ہیں لوگوں میں، کتنی نا امیدیں. فلانا حاکم آ گیا، اب کل کیا ہوں فلانا ہوا کل کیا ہوں یہ جو ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان پناہ گاہیں ڈھونڈتا ہے. ابھی جو حال ہی میں جو سیاسی ہلچل ہوئی، پناہ گاہوں میں جو ہے تو کوئی اپنے کے بجائے ایک کافر سے نکلے دوسرے کافر کی گود میں جانے، ادھر سے نکلے ایک برے سے دوسرے برے کے پاس جانے کی یہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام زمانہ کا وجود کا تصور نہیں ہے. اگر یہ تصور ہو تو کبھی بھی جو ہے تو ناامیدیاں نہیں آئیں گی بلکہ امید کے ساتھ. آج جو ہے تو ان کی ولادت کی شب ہے، اور ہم جو ہے تو ان تک پہنچنے کے لیے ہماری کیا ہے آرزویں ان تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے نجات دہندہ ہیں، ہم کو نجات دینے والے ہیں، ہم کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو. اور اب ان کا انتقام جو ہے تو صرف وقتی ظالموں کا نہیں رہے گا بلکہ اللہ تعالیٰ ان سب ظالموں سے بدلہ لے گا جو آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ہے، اور یہ آج کے بعد بھی جب تک کہ آپ کا ظہور نہیں ہوتا، جب تک کہ جتنے بھی ظالم ہیں ان کا انتقام جو ہے تو، اور سب سے بڑا انتقام جو ہے تو کربلا کا انتقام رہے گا. اس کے بعد جو تو انبیاء کو شہید کرنے والوں کا انتقام رہے گا. اس کے بعد صالحین کو، اس کے بعد جو ہے تو شیعوں کو. اس وقت وہ جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہیں کہیں جو تو ظلم ہو رہے ہیں، اس سارے مظالم کرنے والوں کا اگر کوئی انتخاب، تو ایسی ہستی، کیونکہ یہ آخری ہستی آنے والی انسانیت کی بلندی کو لے جانے والی ہے، اور یہ جو ہے شیطانی حرکتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے والی ہستی ہے. اس لیے اس کا ایک ایسے وقت نہیں آ جائے گی کہ جو متزلزل زمانہ، ایک ایسے زمانے میں آئیں گے کہ جب وہ اس میں کا ہر فرد جو ہے تو یا تو ان کی طرف ہوگا یا ان کا دشمن ہوگا. تو وہ اپنے طرف والوں کے نجات دیں گے، چاہے آدم علیہ السلام سے آج تک کے ہوں، اور ان کے آدم علیہ السلام سے آج تک کے جتنے دشمنان انسانیت تھے ان سب کا خاتمہ کریں. اور آج ہم اس دعا کے ساتھ ہمارے امام کا ظہور ہو، اور جلد سے جلد ہم بھی ان کے سپاہیوں میں شامل ہوں. اس دعا کے ساتھ میں آپ لوگوں سے رخصت چاہتا ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.